بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اسم کے ٹاپک میں اس کی پہچان پڑھی کہ اسم کی ایک پہچان اس کے آخری حرف پر تنوین ہے، جیسے کتابن، کوئی کتاب۔ یہ نکرہ اسم ہے۔ اگر اسے معرفہ بنانا ہو تو نکرہ اسم سے پہلے الف لام لگا دیں تو یہ معرفہ یعنی الکتاب ہو جائے گا۔ شروع میں الف لام، آخری حرف پر ایک حرکت یعنی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کی تیسری شکل وہ ہوتی ہے جب وہ اسم نہ نکرہ ہو نہ معرفہ، بلکہ اس کی پہچان ایک اور اسم کی نسبت یا تعلق سے ہو، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کتاب کی نسبت اللہ سے ہے۔ ان تینوں مثالوں کو دیکھیے۔ کتابن نکرہ اسم، آخر میں تنوین۔ الکتاب معرفہ اسم، شروع میں الف لام۔ کتاب اللہ، کتاب پر نہ الف لام نہ تنوین۔ جب کسی اسم کی پہچان ایک دوسرے اسم سے تعلق کی وجہ سے ہو تو یہ دونوں اسم مل کر ایک مرکب بناتے ہیں جسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف یعنی پوزیسڈ کہتے ہیں، جس کی الگ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دوسرا اسم مضاف الیہ پوزیسر یا اسم کا مالک کہلاتا ہے۔ پوزیسر ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ مضاف پوزیسڈ کے شروع میں نہ الف لام ہوتا ہے نہ آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ مرکب اضافی بننے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ترجمے میں کا کے کی سے دونوں کا تعلق نظر آتا ہے، جیسے کتاب اللہ کا ترجمہ اللہ کی کتاب۔ ان سارے پوائنٹس کا خلاصہ کر لیں۔ مرکب اضافی بنتا ہے پہلا اسم مضاف یعنی پوزیسڈ، نہ شروع میں الف لام نہ آخر میں تنوین۔ اعراب زبر زیر پیش کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا اسم مضاف الیہ یعنی پوزیسر، نکرہ یا معرفہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، اور اعرابی حالت صرف حالت جر یعنی ایک زیر یا دو زیر۔ آئیے اب اس مرکب کی یعنی مرکب اضافی کی انالیسس کرتے ہیں جیسا کہ ہم کسی بھی لفظ کی کرتے ہیں۔ آرڈر آف انالیسس وہی ہے۔ کتابو کلمہ کی قسم اسم ہے، کتاب واحد ہے، اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں، مذکر ہے، شروع میں الف لام نہیں، آخر میں تنوین نہیں، یہ مضاف یعنی پوزیسڈ ہے، آخری حرف پر پیش ہے تو حالت رفع میں ہے۔ اعرابی حالت کی وجہ ابھی ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کلمہ کی قسم اسم ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، معرفہ ہے، خاص نام ہے، حالت جر میں ہے اس لیے کہ یہ مضاف الیہ یعنی پوزیسر ہے جو ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ ترجمہ میں مضاف الیہ پہلے آئے گا، درمیان میں کی کا اضافہ ہوا اور آخر میں مضاف، تو اس کا ترجمہ ہوا اللہ کی کتاب۔ ان گرامر لیسنز میں ہر پہچان کو ہم نے ایک کلر دیا ہے، جیسے اسم نکرہ کی تنوین کو ہم نے بلو کلر کیا، اسم معرفہ کی پہچان الف لام کو ہم نے گرین کلر دیا، مرکب جاری کو ہم نے ریڈ کلر سے انڈر لائن کیا۔ اب جو اسم حالت جر میں رہ جائیں وہ مضاف الیہ ہوں گے اگر ان سے پہلے کوئی مضاف ہوگا، یعنی جس کے شروع میں نہ الف لام ہو نہ آخر میں تنوین۔ آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کر اب پارہ الف لام میم میں سے مرکب اضافی تلاش کریں اور ان کو ڈارک بلو سے انڈر لائن کر لیں۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کی ریویژن کے بعد نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے مطابق ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।